बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, कुछ जमा तफरीक हो रही है जी, जोड़ तोड़ का सिलसिला चल रहा है, तो मैंने कहा ज़रा आपसे शेयर कर लूँ। और सूरत हाल ये है कि बैकडोर चैनल पे कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं और मामलात हल करने की कोशिश की जा रही है, आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़र रहा है और मुकाबला भी सख्त होता जा रहा है। कुछ पिछले दिनों कुछ लोगों से मुलाकात हुई और कुछ के साथ टेलीफोन पे बात हुई और उसमें कुछ चीज़ें सामने आईं, और वो ये था कि मुस्तकबिल का प्लान क्या है, आखिर ये मामला क्या है, माजरा क्या है। ये हर कोई इस वक्त सहमा सहमा सा है। क्या वजह है? क्योंकि एक तो सैलाब, कुदरती आफत आ गई, उसकी वजह से भी मामला थोड़े से हो गए हैं। और इस सैलाब को बुनियाद बनाते हुए हर कोई कोशिश कर रहा है कि उसका जो चेहरा है वो उजला उजला नज़र आए, परसेप्शन उसकी बेहतर हो जाए, अवाम में तासर उसका बेहतर हो जाए और वो अवाम के करीब हो, और ऐसी ऐसी तस्वीर जारी की जाएँ कि पता चले कि नहीं, ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनके बारे में गलत बातें की गई। तो ये सारी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन एक बात सामने आई है। सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब सितंबर में उन्होंने वापस आना, इस महीने में ऐलान किया गया कि उन्होंने वापस जाना है, और अभी तक वो हालात ऐसे नज़र नहीं आ रहे। और उसमें जावेद लतीफ़ साहब, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा के जो करीब तरीन लोग हैं, वो मुसलसल एक इशारा दे रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं। और वो सिग्नल और वो इशारे ये हैं कि इमरान खान साहब को अभी तक डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं किया गया, यानी इनका कैरियर जो है वो ख़त्म क्यों नहीं किया गया। और वो कहते हैं कि लगता है कि कोई ना कोई इनके पीछे है, तो ये कह रहे हैं। और दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब को दोस्त मशवरा दे रहे हैं कि जनाब कोई जल्दबाजी में फ़ैसला न करना और बिल्कुल फूंक फूंक के कदम रखना। ऐसा ना हो कि आपको कोई कहे कि जनाब आप तशरीफ़ ले आएँ, जैसे कि कूफे वालों ने किया था, और आपको कहा जाए कि यहाँ के हालात बिल्कुल ठीक हैं, आप आ जाएं, हम लुक आफ्टर कर लेंगे। तो नवाज शरीफ साहब को उनके दोस्तों ने कहा है कि ऐसा कुछ ना करें, जब तक मामलात 100% आपके हक़ में ना हो जाएं, नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि अब तक जो कमिटमेंट्स की गई थी वो कमिटमेंट्स अभी तक पूरी नहीं हुई, बल्कि उनकी तरफ पेशकदमी भी नहीं हुई। और नवाज शरीफ साहब और मरीम बीबी के साथ मुसलसल ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जब आर्मी एक्ट में तब्दीली हुई थी तो उस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी कहा गया था। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते थे कि मुझे कोई अमानत दी गई है और वो अमानत मार्च में पूरी होनी है। वो मार्च भी गुजर गया, फिर अगला मार्च भी, फिर उससे अगला मार्च भी गुजर गया, तो वो काफ़ी देर हो गई थी। तो अब भी फिर नवाज शरीफ साहब के बाद मरीम बीबी ने वापस आना था और इधर लंदन में आना था अगले फेज़ में, और ये जो तय हुआ था तो वो भी चीज़ पूरी नहीं हो सकी थी। और वो दूसरी बात हो गई कि कमिटमेंट के बावजूद नवाज शरीफ साहब आ गए, उसके बाद मरीम बीबी ने आना था। नहीं, मरीम बीबी बहुत अर्सा तक खामोश भी रही थी और अपना ट्विटर भी खामोश कर लिया था, लेकिन नहीं हो सका था। उसके बाद फिर ये आपका रिजीम चेंज आ गया। रिजीम चेंज में भी फिल फॉर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, पंजाब उनको हवाले हो गया, सब कुछ आनन फानन हो गया जी। देखते ही देखते काया पलट गई, बल्कि न सिर्फ काया पलटी बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी उल्टाने की कोशिश की गई, और उसमें भी यकदम एक तहरीक अदम एतमाद सबमिट करवा दी गई फ़ौरन। आपको याद होगा ये रजीम चेंज के बाद की बात है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ भी, हालांकि वहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा है। तो अचानक जो है वो एक भौंचाल सा आया कि ये हो क्या रहा है। तो फिर चीज़ें लोगों के समझ में आना शुरू हुई। रियासत पाकिस्तान ने समझना शुरू किया कि भाई ये कुछ गड़बड़ हो रही है, और ज़रा थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन है। वो अलार्मिंग सिचुएशन हुई। फिर शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज, उनके लिए तो आसानियाँ ही आसानियाँ होना शुरू हो गई, और सीएम हमजा शहबाज बन गए, पीएम शहबाज शरीफ साहब बन गए, मामला हल हो गए। एफआईए के केस भी रुक गए, फर्द जुर्म आयद होनी थी वो भी अभी तक नहीं हो सकी।
اور پھر دھڑا دھڑ ترامیم بھی ہونے لگی، نیب ترامیم میں تبدیلی، ECL میں تبدیلی، فلاں میں تبدیلی۔ مریم صاحبہ کو پاسپورٹ ملنا تھا، انہوں نے لندن آنا تھا، وہ نہیں مل سکا۔ ایک ہی دن میں 5 بینچ ٹوٹے ایک دن میں، تو ذرا تھوڑا سا خطرات۔ اور پھر جنہوں نے ملاقاتیوں سے پوچھنا شروع کیا گیا، شجاعت عظیم سے پوچھا گیا، ملک احمد سے پوچھا گیا، اور رانا تنویر صاحب سے پوچھا گیا، خواجہ صاحب سے پوچھا گیا، سب سے پوچھا گیا جناب یہ ماجرا کیا ہے، آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب سے پوچھا گیا، شہباز شریف صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ ماجرا کیا ہے، کچھ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ یہ ساری چیزیں یکدم آگے کیوں نہیں بڑھ رہی، یہ رک کیوں گیا ہے رجیم چینج جو ہے، کیونکہ چیزیں تو یہ طے ہوئی تھیں۔ وہ نواز شریف صاحب سے بھی ملاقاتوں میں طے ہوئی تھی، لاہور، پنڈی، اسلام آباد، کراچی، سب میں ملاقاتوں میں طے ہوئی تھی، تو کوئی جواب نہیں ملا کسی قسم کا۔ یہ ساری چیزیں چلتی رہیں، اور اب ذرا تھوڑا سا کانشیس ہو گئے، اوور کانشیس ہو گئے ہیں۔ پھر نواز شریف صاحب نے اپنے لوگوں کو بلایا کہ جناب آ کے ذرا صورتحال سامنے رکھیں، بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ مریم بی بی نے بھی اپنے بندوں کو بھیجا کہ جا کے بتائیں میاں صاحب کو کہ جناب یہاں پہ ذرا تھوڑی سی سمیل اچھی نہیں آ رہی، کوئی سازشی قسم کی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ابھی تک کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے کہ نواز شریف صاحب وطن واپس جائیں اور عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، پولیٹیکلی تو نہیں ہو سکتے، اور ویسے ڈسکوالیفائی کر دیا جائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، چیف الیکشن کمیشن کو تیز کیا گیا، یکدم تیزی لائی گئی، تو پتہ چلا کہ خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں اور الارمنگ سچویشن ہے، لہذا نواز شریف صاحب کو روکا گیا۔ بلکہ پارٹی کے اندر ہی جو شہباز شریف صاحب کے قریبی لوگ ہیں، وہ پھر ایک اجلاس کے دوران تھوڑی سی تلخی بھی ہوئی کہ جناب ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اگر آپ اس سے بہتر کر سکتے ہیں تو پھر آپ آ جائیں۔ یہ اسحاق ڈار صاحب کو کہا گیا۔ اسحاق ڈار صاحب کی بھی معاملات رکے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی جانا تھا، ان کو بھی بریک لگا دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جناب اسحاق ڈار صاحب کو ابھی نہ بھیجیں، کیونکہ ابھی ہم ذرا سی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے حق میں کر لیں، اپنے فیور میں کر لیں، اگر ان کو قبل از وقت بھیج دیا گیا تو معاملات خراب ہوں گے۔ حالانکہ یہ نہیں تھا، بلکہ اس میں اسحاق ڈار صاحب کو جانا اس لیے تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ایک بندہ قابل اعتماد ہونا چاہیے جو کہ نواز شریف صاحب کو ڈائریکٹ رپورٹ کرے، تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو وہ بھی رک گیا۔ اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں، جو اطلاعات پہنچی ہیں، وہ یہ ہے کہ اصل جو معاملہ ہے جی وہ ہے کہ کیا کہنا چاہیے، نیوٹرل زرداری صاحب اور شہباز شریف، یہ ان تینوں کے درمیان جو ہیں وہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے، اور شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی سوچ ایک ہے، اس لیے ان پہ ذرا تھوڑا سا رہیں، اور جو ریلیف ہے وہ ادھر ملنا ہے، اور نواز شریف صاحب اور مریم بی بی کے بارے میں ابھی تک کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو مریم بی بی کے سامنے اور مریم بی بی کے سامنے عمران خان کو ایک ہی تیر میں دو شکار کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے، کہا تو یہ جا رہا ہے کہ تبدیلی کر لیتے ہیں، آئین میں ترمیم، قانون میں ترمیم کر لیتے ہیں، کہ جی ڈسکوالیفیکیشن والا جو معاملہ ہے وہ 5 سال ہونی چاہیے یا ہونی نہیں چاہیے، اس طرح کی چیزیں کہ نواز شریف صاحب کو کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کروا دیتے ہیں، اور ان کے جو سزا پوری ہو چکی ہے وہ جو لائف ٹائم والی وہ ترمیم کروا لیتے ہیں، ادھر مریم بی بی کا بھی کروا لیتے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دونوں چیزیں کلب ہو جائیں، اور کلب ہونے کی صورت میں عمران خان صاحب سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیا جائے اور نواز شریف صاحب سے بھی ایک تیر میں دو شکار کیے جائیں، کیونکہ پاپولر جو ہیں یہ دونوں ہی ہیں، ووٹ بینک ان دونوں کا ہے، تیسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کچھ سمجھدار لوگ آئے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب، ان کے درمیان کوئی پولیٹیکل پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جائے، کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ اس طرح کی کہ منیمم ایجنڈے پہ اتفاق ہو جائے، اور منیمم ایجنڈے میں اکاؤنٹیبلٹی کو ٹچ نہ کیا جائے، اکاؤنٹیبلٹی اداروں کے ذمے ہے، عدالتوں کے ذمے ہے، وہ کریں،
اس طرف نہ آیا جائے اور کوئی لفظ یا شائبہ بھی NRO کا نہ آئے اس میں کہ یہ کوئی NRO قسم کی کوئی چیز ہے، کیونکہ زرداری صاحب جو ہیں یہ سارا سیٹ اپ جو ہے وہ زرداری صاحب کو سوٹ کر رہا ہے، شہباز شریف صاحب کو سوٹ کر رہا ہے اور ان کی ٹیم کو سوٹ کر رہا ہے، لیکن ادروائز یہ کسی کو بھی سوٹ نہیں کر رہا، کیونکہ نواز شریف صاحب بدستور لندن میں ہیں، مریم بی بی بدستور ڈسکوالیفائی ہیں، سزا یافتہ ہیں، اور اسی حلے میں وہ کہتے ہیں کہ ذرا عمران خان صاحب کو بھی فارغ کر دیں، تو دو پاپولر پارٹیز مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب یہ فارغ ہو جائیں گے، نواز شریف صاحب بھی اور اگلی جو پالیٹکس ہے وہ آئے گی شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے پاس، اور اس میں مزے کی بات ہے کہ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ اگلا سیٹ اپ کیسا ہونا چاہیے، زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب مل کے کوئی معاملات طے کریں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک ان دونوں کے ساتھ نہیں ہیں اور وہ ذرا نواز شریف صاحب کی طرف ان کا زیادہ جھکاؤ ہے، شہباز شریف صاحب کی ذرا کم ہے، اور فردر مستقبل کی بات کر رہے ہیں، لیکن آگے ایک ان کے درمیان بھی ایک طے کیا جا رہا ہے، پاور شیئرنگ فارمولہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ پاور شیئرنگ فارمولہ کیا ہوگا۔ ایک تو طے ہے کہ زرداری صاحب یعنی کہ پیپلز پارٹی کیانی ماڈل، کیونکہ کیانی صاحب اس وقت استاد ہیں اور کیانی صاحب اس وقت بہت زیادہ اہم ہوئے ہیں، تو کیانی صاحب والا ماڈل جو ہے، تو زرداری صاحب پیپلز پارٹی اور ساری جماعتیں فیڈرل میں جو حکومت بنے گی وہ تو ان کی بنے گی، لیکن اس کے بعد صوبوں میں کس کی حکومت بنے گی، اور اس کی میری بات ہوئی واشنگٹن، وہاں پہ بھی کچھ یقین دہانی کروائی گئی ہے، اور واشنگٹن کو بھی کہ اگلا سیٹ اپ کیسا ہوگا، یقین دہانیاں کروائی جا رہی ہیں اور سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ یقین دہانیاں جو ہیں گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے، گراؤنڈ ریئلٹی بالکل مختلف ہے، مختلف سمت کی طرف جا رہی ہے، اور یہ اگر سپٹمبر میں بھی کوئی کسی کے کچھ ہاتھ نہ آیا ستمبر میں بھی، تو پھر معاملات جو ہیں وہ مزید ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور اگر یہ چیزیں اکتوبر تک اسی طریقے سے لنگر آن ہو گئیں تو پھر سمجھیں کہ پھر فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے پاس چلا جائے گا، پاکستان کے خاص سے نکل کر۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اگلا جو پاور شیئرنگ فارمولہ ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ایک رفی ٹفی سا تیار کیا جا رہا ہے کہ کون کس کو کیا ملے گا اور واشنگٹن کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے یا کیا بتایا جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔